الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله تعالى هذا عبدي حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے اعلانیہ طور پر اور خوب اچھی طرح ارکان ادا کرتا ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے خفیہ طور پر اور خوب اچھی طرح ارکان ادا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اب یہاں پر اس حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ پہلا تو فرمایا کہ وہ اعلانیہ طور پر نماز پڑھے، یعنی اس طرح نماز پڑھ رہا ہو کہ جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لوگوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے، یا کسی جمع غفیر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس کو خوب اچھی طرح ارکان ادا کرتا ہے، تعدیل ارکان، اس کے خشوع و خضوع اور سنتوں کا اہتمام کر کے نماز پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ خفیہ طور پر خلوت میں رات کے اندھیرے کے اندر، تاریکی کے اندر لوگوں سے علیحدگی میں کسی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو وہاں پر بھی خوب اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے، تمام ارکان کو، تعدیل ارکان کا اہتمام کرتا ہے، سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو پھر جب اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا عبدی حقا، کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اس حدیث کے اندر گویا کہ اس خوش نصیب شخص کی پہچان بیان فرمائی گئی ہے کہ جو ہر عمل جس کا اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اور پھر وہ اس حدیث میں یہ بھی بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی معزز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے اخلاص کہ عمل جو ہے نا اس میں حسن اور خوبی آئے گی اخلاص کی وجہ سے، اور عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو لیکن جب اخلاص کے ساتھ ہوگا تو اس پہ بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھی طرح ارکان ادا کرتا ہے، اچھی طرح اعمال اختیار کرتا ہے، احسن عملا، کہ اس کے عمل میں حسن ہو۔ تو اسلام نے حسن عمل کا مطالبہ کیا ہے، اور اس حدیث شریف کے اندر بھی اسی چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ جب یہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس خلوت میں نماز پڑھ رہا ہو یا جلوت میں، اعلانیہ ہے یا خفیہ طور پر، تو وہ صحیح طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے۔ تو گویا کہ اسلام ہم سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، اور یہ اسلام کی ایک امتیازی خصوصیت بھی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ ظاہر پرستی اور ریاکاری کو چھوڑ دیں اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر عمل اختیار کریں، خواہ وہ ان کی عبادات ہوں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج و عمرہ ہے، اور یا ان کی دیگر بدنی اور مالی عبادات ہیں، یا کوئی دین کے کام مختلف مقامات پر کر رہے ہیں، تو وہاں پر اخلاص ہونا چاہیے، اس طرح کہ ان کی خلوت ہے یا جلوت ہے، رات کے وقت ہے یا دن کے وقت ہے، خوشی ہے یا غمی ہے، سفر کے اندر ہے یا حضر کے اندر ہے، جس حال میں بھی ہے ہر حال کے اندر صرف اخلاص ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہونی چاہیے۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور ان کی اطاعت و فرما برداری ہوگی تو پھر ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقبول عمل کہلائے گا۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک موقع کے اوپر جنگ میں اپنے دشمن کو انہوں نے زیر کر دیا، اور اس نے اس حال کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ اقدس کے اوپر لعاب ڈالا تو آپ فوراً ہٹ گئے۔ وہ حیران ہوا اور پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے جو میں کچھ کر رہا تھا وہ صرف اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اب میرا غصہ اور ذاتی انتقام بیچ میں شامل ہو گیا تھا۔ تو اب جب اس کے سامنے یہ بات آئی تو وہ پہلے دشمن تھا اب دوست بن گیا۔ تو یہ چیز ہے اخلاص کی برکت۔ اسی طرح مختلف واقعات بھی آتے ہیں، بزرگان دین کے فرماتے ہیں کہ اخلاص کو اس طرح کرو جس طرح کے ایک چرواہا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے جنگل میں، بیاباں میں، کسی صحرا کے اندر، تو
وہاں پر اس حالت میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں آتا کہ یہ بکریاں میری تعریف کریں گی، یا ان کو دکھانے کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ لوگ جب بھی عبادت کریں تو عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کریں۔ تو یہ چیز ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں جس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے۔ تو اسی طرح کتب تاریخ کے اندر ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے مسلم بن عبد الملک کا۔ مسلم بن عبد الملک بہت بڑے جرنیل گزرے ہیں اور بڑے بڑے انہوں نے فتوحات کی ہیں۔ وہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے جب گئے تو لشکر ان کے ساتھ سپاہی موجود تھے، کافی دن ہو رہے تھے، انہوں نے اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی۔ تو ایک دن انہوں نے پورے قلعے کا جائزہ لیا تو ایک جگہ پہ ان کو سوراخ سا نظر آیا اور انہوں نے فرمایا کہ کوئی سپاہی ہے جو اس سوراخ میں سے اندر داخل ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کوئی بھی جرأت نہیں کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا تو ایک سپاہی آ گیا۔ ظاہر ہے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے اس تنگ سوراخ کے ساتھ اندر داخل ہونا تھا اور آخر یہ اندیشہ بھی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس نے جرأت کر کے اندر گھسا اور اندر سے جا کے گیٹ کو کھول دیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ بعد میں مسلم بن عبد الملک رحم اللہ نے یہ کہا، اعلان کروایا منادی کے ذریعے سے کہ وہ کون سپاہی تھا جو اس سوراخ کے ذریعے سے قلعے کے اندر داخل ہوا، لیکن کوئی جواب ہی نہیں آ رہا تھا۔ دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، تو پھر ایک شخص جو نقاب پوش تھا وہ سامنے آیا اور اس نے کہا اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر مسلم بن عبد الملک ان شرائط کو پورا کر دیں تب اس کے متعلق بتا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا، سپاہی نے کہا، ہاں میں اس کو جانتا ہوں جو اس سوراخ سے داخل ہوا تھا۔ تو مسلم بن عبد الملک کے سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی 3 شرائط ہیں، اگر آپ قبول کریں گے تب وہ اپنے متعلق بتا دے گا۔ تو مسلم بن عبد الملک نے کہا کہ آپ ان کی شرائط بتائیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا نام صحیفے پہ لکھ کر خلیفہ کو نہ دیا جائے، کیونکہ یہ اپنی تشہیر نہیں چاہتا۔ دوسری چیز کہ اس کو کسی ایوارڈ وغیرہ سے، انعامات سے بھی نہ نوازا جائے، کیونکہ وہ اپنا ایوارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں لینا چاہتا ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس سے یہ بھی نہ پوچھا جائے کہ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں سے آیا ہے، اس کی جگہ کے متعلق بھی نہ پوچھا جائے۔ تو مسلم بن عبد الملک نے کہا کہ یہ شرائط ہمیں قبول ہیں، اب اس شخص کے متعلق بتایا جائے کہ وہ کون ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ وہ شخص میں ہی ہوں جو اس سوراخ سے اندر داخل ہوا تھا اور قلعہ فتح ہو گیا۔ تو ہمیشہ اس کے بعد حضرت مسلم بن عبد الملک دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، اے اللہ مجھے اس نقب والے شخص کے ساتھ میرا حشر فرمانا، میرا اسی کے ساتھ۔ تو دیکھیں یہ تھی اخلاص کی برکت اور اسلام کی تربیت، کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان جو کام بھی کرے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اخلاص اور ریا کے اعتبار سے عمل درجے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ ابتدا از انتہا، یعنی شروع سے لے کر انتہا تک اخلاص ہی اخلاص تھا عمل کے اندر۔ تو یہ وہ شخص ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس کو عرش الہی کے نیچے قیامت کے دن جگہ ملے گی۔ دوسرا وہ یہ ہے کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری ریاکاری، ظاہر پرستی اور دکھاوا تھا۔ تو جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوں گے، جس میں ایک سخی ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک عالم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں فلاں فلاں انعامات دیے تھے، تم اس کے بدلے میں کیا کیا؟ تو وہ لوگ یہ کہیں گے یا اہل العالمین، ہم نے تیری رضا کے لیے فلاں فلاں کام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تو دلوں کے رازوں کو جانتا ہوں، تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں تھا اور ان کا وہ سارے کا سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تم دنیا کی شہرت، نام و نمود اور مرتبہ چاہتے تھے، وہ تمہیں مل گیا، لہذا اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہے جس کے ابتدا میں تو اخلاص تھا لیکن آخر کے اندر پھر ریاکاری اور دکھاوا آ گیا اس عمل میں، تو ایسا عمل بھی ضائع ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جس کی ابتدا میں ریاکاری تھی اور آخر میں اس کی اخلاص آ گیا، تو ایسے شخص کے متعلق امید ہے انما الامور بالخواتیم، معاملات کا دار و مدار خاتمے پہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عمل قبول ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے اس حدیث کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہر وقت
کام میں لگا رہنا چاہیے، تو اچھے نام کی بجائے اچھے کام کی اور اچھے عمل کی فکر میں رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہی توقع رکھنی چاہیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، جو عمل بھی کریں سارے کا سارا صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ عز و جل ہم بھی انہی کے زمرے میں شامل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا بندہ ہے۔ تو گویا کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ عرفان محبت ہے، یہ برہان محبت ہے کہ سلطان جہاں ہو کر بھی بے نام و نشاں رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کے اندر اخلاص عطا فرمائے اور ریاکاری، ظاہر پرستی، نام و نمود اور شہرت کی تمنا سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔